الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آغاز ہو چکا ہے کہ جس مہینے میں رحمت للعالمین امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابرکت بعثت ہوئی اور آپ نے اس جہاں کو زینت بخشی، اور جو مقصود اللہ عز و جل کا اس کائنات کو وجود بخشنے کے لیے تھا وہ پورا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان، کائنات کو اس طرح کروانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ، سب سے قریب تک، سب سے محبوب ذات کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر کے آخری زمانے میں بھیجا، اور ہم اس برگزیدہ ذات کی امت میں سے ہونے پر ہمیں شرف حاصل ہے کہ ہم وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قربت یافتہ ہے، اس ذات کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اور اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات امام الانبیاء ہے، نبی کریم کی ذات رحمت للعالمین ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات محبوب رب العالمین ہے۔ جو کچھ بھی آپ کی مدح سرائی میں کہا جائے، الفاظ کم پڑیں گے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے اپنی حکمت اور ارادے کے تحت نبی کریم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آیت کریمہ میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ماتحت جب کبھی جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوگا، وہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی تذکرہ ضرور ہوگا، حتیٰ کہ ایمان کے لیے جو کلمہ درکار ہے، اس کلمے کا بھی حق یہی ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ نہ کہا جائے صدق دل سے، انسان داخل ایمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نبی کریم کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس اعتبار سے الگ نہیں کر سکتے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس فانی دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، اس میں سب سے افضل ترین وسیلہ، سب سے اعلیٰ وسیلہ، سب سے برگزیدہ وسیلہ نبی کریم کی ذات ہے۔ اور الحمدللہ وہ خوش نصیب قوم ہے کہ جنہیں امام الانبیاء کی امت میں ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس نسبت سے ہماری ذمہ داری بقدر اولا اور اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ ہم اب اس ذات اقدس کے وسیلے سے اللہ کو پہچانیں اور امتی ہونے کی نسبت سے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور بندگی کا حق ادا کریں، کیونکہ اللہ نے سابقہ تمام امتوں پر اس امت کو فضیلت بخشی، جیسا کہ سابقہ میں بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی گئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو امت مسلمہ کے لیے مختص کر دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے اور کوئی نئی امت نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ہمارے نبی کا زمانہ
صبح قیامت تک کا زمانہ ہے، اور اس لیے اس شرف میں ہم بے مثل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں، اس کی قدر و قیمت جانیں۔ ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، پورے عالم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ مومنین کے گھروں میں گویا ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ نبی کریم کی آمد کائنات پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور بلا شک و شبہ ہم سے زیادہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان باری تعالیٰ ہے کلام پاک میں، لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور مزید عطا کروں گا۔ تو نبی کریم کی بعثت پر دراصل ہزارہا مرتبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو اس کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تمام انسانوں میں شرف یافتہ ہے اور فضیلت والی ذات ہے۔ اور اس لیے جہاں خوشی منانا مقصود ہے، اور یہ فطری بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی ایمان کی حالت میں سانس لے رہا ہے تو وہ نبی کریم کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آج ہم چلتے پھرتے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور باوجود بڑے گناہوں کے آسمان سے کوئی عذاب ہم پر نازل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ فقط میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں توفیل ہے کہ جنہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بارہا یہ دعا کی اور اللہ نے قبول فرمایا۔ نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے مولا، میری قوم کو، میری امت کو اس طرح غرق نہ کرنا جس طرح کہ تو نے سابقہ زمانے کی امتوں کو جو عذاب کے ذریعے ان کی دنیا اور آخرت کو فانی کر دی۔ تو اگر ہم انہی گناہوں کی جس طرح کے سابقہ زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، اس امت پر بھی وہ حالات لاحق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مفہوم یہ ہے کہ میری امت پر انہی طرح کے حالات درپیش ہوں گے جس طرح کی بنی اسرائیل کے قوم پر ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح جوتی کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مشابہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جن حالات سے بنی اسرائیل کے قوم کو گزرنا پڑا، بلا شک و شبہ اس امت کو بھی گزرنا ہے اور گزر رہے ہیں۔ فرق بڑا یہ ہے کہ سابقہ زمانے میں جو امتیں تھیں ان کی گناہوں اور ان کی برائیوں کے باعث اللہ ایک مدت تک ان کو ڈھیل دیتا اور پھر ان پر گرفت عائد ہو جاتی، جس طرح کہ ہم قوم عاد و سمود کا حال ہم نے دیکھ لیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا حال ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح آسمان سے آگ کے گولے برسائے گئے، کس طرح آنکھوں کے سامنے پورا کا پورا علاقہ ہلاک ہوا۔ اور یہ عبرت کے طور پر روئے زمین پر آج صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے سامنے یہ باتیں بالکل روشن ہیں کہ یہ واقعہ حقیقی واقعات میں سے ہے کہ ایسی قوم بسا کرتی تھی اور پھر اچانک ایک رات میں پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ برباد ہو گئی اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ لہذا آج اگر ہم چین کی نیند لے رہے ہیں، ہمارے گناہ تو گویا سابقہ زمانے کی امت کے لوگوں کی طرح ہی ہیں، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں وہاں کے اس قوم کے لوگوں کا سب سے بڑا گناہ جو واضح طور پر جس کی نشاندہی قرآن پاک میں آئی ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو تجارت میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ جو تجار تھے وہ وزن کو گھٹا کر کے مال بیچا کرتے تھے، خیانت کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو امت مسلمہ میں کیا ہم اس برائی سے بچے ہوئے؟ نہیں،
اب دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو محض اس گناہ کی وجہ سے کہ یہ تجارت میں ہیر پھیر کیا کرتے تھے، کم وزن کر کے لوگوں کو جو ہے مال فراہم کرتے تھے، اس تجارت میں خیانت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ دیکھیے آج یہی بری خصلت ہماری قوم میں پائی جاتی ہے، لیکن کوئی آسمان سے آگ کے گولے برسائے نہیں گئے ہیں، تو جان لیجئے یہ ہماری وجہ سے نہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہوتے ہیں۔ لہذا ہم مقروض ہیں اس ذات کے کہ جو کچھ خیر ہمیں نصیب ہوا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل، نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے، ان کے وسیلے سے ہمیں یہ نعمت حاصل ہے۔ لہذا اظہر من الشمس، یہ باتیں تحقیق شدہ ہے، اس میں حجت کی کوئی گنجائش نہیں، بس یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی ذمہ داری کی طرف آنا ہے کہ جب ہم جان چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے احسانات اس امت پر ذکر سے بالاتر ہے، یعنی اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ امتی امتی کہتے زندگی بسر کی، جب آئے تو امتی امتی کہتے ہوئے آئے، جب اس فانی دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو بھی امتی امتی آپ کے زبان پر جاری اور ساری رہا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی صرف یہی مقصد کو سب سے پیش رکھا کہ کسی طرح اس قوم کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ لہٰذا ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے تو نبی کریم کی ذات کا حق ہم پر ہے۔ بلا شک و شبہ نبی کریم نے اس بات کا اظہار کرنے سے جھجک نہیں کی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا حتیٰ کہ جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں اور ساری دنیا سے زیادہ عزیز تر نہ جانو، سب سے زیادہ محبوب تر نہ جانو۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں گفتگو کا کوئی مرحلہ دین میں رکھا نہیں گیا ہے۔ ماجرا صرف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا شکر کس طرح ادا کیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو ذمہ داری تھی، جو آپ کی آسمانی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آپ کو یہ عظیم کام عطا کیا گیا، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام، اور صرف انسان نہیں بلکہ جن و بشر، کونین کے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کا کام، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب کامیابی عطا فرمائی کہ جس کے نتیجے میں وہ آیت نازل ہوئی، استعوذ باللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نبی کریم کی ذمہ داری جب پوری ہوئی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی کریم نے صحابہ اکرام سے اقرار بھی لیا، پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ کہ کیا میں نے پیغام صحیح طور پر آپ تک پہنچایا؟ تو صحابہ نے کہا بلا شک و شبہ، 3 مرتبہ نبی کریم نے یہ سوال کیا، کیا میں نے حق ادا کیا؟ کیا میں نے پیغام صحیح طور پر آپ تک پہنچایا؟ یعنی نبی کریم نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امت پر جو ذمہ داری ہے، امت کے افراد اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں، اور اس مہینے سے بہتر وہ کون سا مہینہ ہو سکتا ہے کہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ، کہ جس میں نبی کریم کی بعثت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو زینت بخشی۔ تو اسی مہینے میں اگرچہ ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ ہمارے لیے تفکر کا لمحہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری ہے، اگرچہ عوام الناس کے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے، تو رسمی طور پر ہی صحیح، جب ساری دنیا جشن منا رہی ہے ربیع الاول میں، کیوں نہ اسی مہینے کو ہم تفکر اور تدبر کا مہینہ بنائیں اور اصل اپنی ذمہ داری کی طرف غور و فکر کریں کہ امتی ہونے کی نسبت سے نبی کریم نے
ہم کو کیا احکام ہم پر نازل فرمائے اور ہمیں کیا نصیحت، ہمیں کیا کہا گیا۔ تو جب ہم نبی کریم کے احادیث مبارکہ کا احاطہ کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کن چیزوں کو واجب قرار دیا، فرائض میں سے کون سے ہیں، واجبات میں سے کون سے، سنن میں ان سے کون سے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی یہ تھی کہ بندہ اللہ کا سچا بندہ بن جائے، کہ ہم بندگی کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے عبداللہ بن جائیں۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب وہ آسمانی آئین، وہ آسمانی سسٹم، وہ آسمانی دفتر جسے ہم شریعت محمدی کہتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور خوبی یہ ہے، جیسا کہ اکابرین نے اپنی کتابوں میں بڑی وضاحت سے اس کو لکھا ہے، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی قدس اللہ سرہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ملفوظات میں کہ جتنی بھی سابقہ امتیں تھیں ان پر جو بھی کتابیں نازل کی گئی، جو بھی یعنی وہ جو 3 کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، فرمایا ان تمام کتابوں کی جو خوبیاں ہیں ان تمام خوبیوں کو ملا کر کے قرآن کریم میں اس کو رکھا گیا۔ فرمایا سابقہ جتنی بھی امتیں تھیں ان امتوں کے احکام میں، ان کی شریعتوں میں جو بھی خوبیاں تھیں ان تمام خوبیوں کو جمع کر کے شریعت محمدی کو بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا عجب معاملہ ہے۔ اور یہ گویا اس نوع انسانی کا کلائمیکس ہے کہ ہم جب یہ آخری نبی آ چکے ہیں تو نبی کریم کی احادیث مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ سب سے پہلی علامت قیامت کی بڑی علامتوں میں سے آخری نبی کی بعثت قیامت کی پہلی نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے، کہ اب اسی امت پر قیامت نازل ہو۔ یعنی ایسی بڑی بڑی علامتیں ہمارے سامنے موجود ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ سمجھنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت پر کیا احسان ہے اور امت کے افراد کا نبی کریم کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جیسا کہ یہ بات کو سمجھنا ہے، جیسا کہ امام ربانی نے ابھی عرض کیا، اس قول کو ہم نے نقل کیا کہ یہ جو شریعت ہے یہ پورے انسانوں پر آسمانی طور پر نازل کردہ انبیاء پر جتنے بھی شریعت نازل ہوئی ان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے، یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ سابقہ جتنا بھی کلام اللہ نے نازل فرمایا ان سب سے اعلیٰ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک کہ ہم اس شریعت کی قدر و قیمت نہ جانیں، اس کلام پاک کی عظمت کو نہ سمجھیں، اس پر حقیقی معنوں پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری، اگرچہ نبی کریم کی ذات کے تعلق سے یہ بات عام ہے عوام الناس میں، اسی لیے حکمت یہ ہوتی ہے کہ جو کام راجح ہے، یعنی جس پر لوگ عمل پیرا ہو رہے ہیں، اسی کی طرف رغبت دلانا کوئی حکمت کی بات نہیں ہے۔ جو کام چھوٹا جا رہا ہے، متروک العمل ہے، جس کے تعلق سے رغبت نہیں دلائی جاتی عوام الناس میں، ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا یہ حکمت ہے۔ اور یہاں ہمارا مقصد بھی وہ ہے۔ 3 چیزیں ہیں جو اس امت کے لیے بالکل بے نظیر ہے، جو سابقہ کسی بھی امت کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ ہمارا نبی جو ہے وہ محبوب رب العالمین ہے، وہ امام الانبیاء ہے، یہ کسی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ دوسرا یہ، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، کہ اس نبی پر نازل کردہ جو قرآن ہے وہ بھی سب سے افضل ہے، اور وہ نازل کردہ جو شریعت ہے وہ تمام سابقہ شریعت کی جامع ہے۔ تو 3 فضائل کے نقاط ہیں، جن میں سے پہلا جو نقطہ ہے کہ نبی کریم کی عظمت کو جاننا اور پہچاننا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دور حاضر میں کچھ قدر اس نقطے کے تعلق سے عوام الناس میں بیداری ضرور ہے۔ یعنی شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جسے یہ نہیں معلوم کہ اس کے نبی تمام انبیاء میں افضل ترین ہے۔ شاید ہی کوئی امتی ہوگا جسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ ہمارے جو نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں۔ شاید ہی کوئی
ایسا امتی ہوگا، ایمان والا ہوگا جسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی محبوب رب العالمین ہیں۔ تو یہ باتیں بارہا تذکرہ، بارہا اس کی تکرار اور بار بار اس کو یاد دہانی کے ذریعے علماء کرام نے عوام الناس کے دلوں میں یہ بات گھر کر چکی ہے کہ الحمدللہ ہمارے نبی سب سے بڑے نبی ہیں، سب سے افضل ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، رئیس الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شرف اور وہ قربت عطا کی جو ان سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ تو یہ جو پہلا نقطہ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس کے تعلق سے کچھ قدر آگاہی ضرور ہے، لیکن اب ذمہ داری کی جب بات آتی ہے تو یہ ہے کہ اب یہ دوسرا اور تیسرا نقطہ ہے کہ وہ جو کلام، وہ جو کتاب نبی کریم پر نازل کی گئی جو اللہ کا کلام ہے، کیا اس کے تعلق سے بھی ہمیں آگاہی موجود ہے ہمارے دلوں میں، اور وہ جو شریعت نبی کریم پر نازل کی گئی کیا اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیات سے بھی ہم واقف ہیں۔ جب تک یہ تینوں ایک ساتھ ہمارے دل میں جمع نہ ہو جائے، اور جب تک ان تینوں کی جو شان ہمارے دل میں گھر نہ کر جائے، ہم وہ شرف حاصل نہیں کر سکیں گے جو اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ نے خاص رکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ایک شے جو بالکل خاص ہو، اور کوئی ایک تحفہ یا کوئی ایک ہیرا اگر کسی ایک نادان شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اسے صرف یہ کہا جائے کہ یہ ایک ہیرا ہے، تو ممکن ہے وہ اس کی حفاظت ضرور کرے، کچھ نہ کچھ تدبیر کے ذریعے اس کی دیکھ ریکھ کرے، لیکن اگرچہ اسے یہ اطلاع نہ ہو کہ یہ دنیا کا واحد ایک ہیرا ہے اور یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس ہیرے کی حفاظت میں جو تدابیر وہ بندہ اختیار کرے گا اس میں کچھ کمی ہونے کی گنجائش ضرور ہے، لیکن جب یہ آگاہی اسے ہوگی کہ یہی ایک واحد ہیرا ہے اور اس کی جیسا ہیرا پوری کائنات میں نہیں، اور وہ یہ صرف آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس علم کے بعد اس بندے کے دل میں جو آگاہی پیدا ہوگی وہ سابقہ نسبت کے تعلق سے بقدر اولا ہوگی۔ بس یہی فرق ہے۔ ہم جانتے ضرور، ہم قرآن کا بوسہ دیتے ہیں، قرآن کو عظیم تر سمجھتے ہیں، لیکن جانتے نہیں کہ اصل میں یہ تمام سابقہ یعنی پورے انسانوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات تک جتنے بھی آسمانی اللہ کا کلام کتابوں کی صحائف کی شکل میں نازل ہوا، ان سب سے افضل ترین ہے، سب کا جامع ہے۔ جب یہ حقیقت ہمارے دل میں اجاگر ہوگی تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو کیفیت جدا گانا، اور پھر جب وہ ہاتھ میں قرآن کا مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر کہ ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم تیرے کلام کو پڑھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں، جبکہ حقیقت یہ ہے اللہ عز و جل خود کلام پاک میں ارشاد فرماتا استعوذ باللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ اللہ کی خشیت کے مارے ریزہ ریزہ ہوتے، لیکن اللہ نے پہاڑوں پر، تفاسیر میں آتا ہے کہ صرف پہاڑوں پر نہیں بلکہ الگ الگ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اللہ نے پیش کیا کہ کیا تم اس کا بوجھا اٹھا سکتے ہو؟ سبھی نے انکار کر دیا، لیکن حضرت آدم نے قبول کیا، یعنی ابن آدم نے اس کو، تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان نے کلام پاک کو، اللہ کے کلام کو قبول تو کر لیا، اس کا بار اٹھانے کے لیے ذمہ داری تو لے لی، لیکن کیا اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ اور جب یہ قلب میں آگاہی ہوگی کہ جب ہم قرآن کھول کر کے پڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر کہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیرے کلام پاک کی تلاوت کر سکیں۔ اب کتنا عجیب مسئلہ ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جس قوم کے لیے، جس امت کے لیے جو واحد کتاب قیامت تک کے لیے نازل کی گئی ہے، ہم اسی کی تلاوت اور اسی کی پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، یعنی ان کی ذات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے، تو قرآن پاک کو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ، وہ شق القمر سے بھی بڑا قرآن کریم فرقان حمید ہے۔
تو نبی کریم کے ذات سے متصل وہ کلام جو قرآن مجید کے طور پر نازل کیا گیا، اگر اسی کی سمجھ اور اسی کی عظمت ہمارے دلوں میں گھر نہیں کر سکی تو نبی کریم کی آمد پر کون سا جشن منایا جا رہا ہے؟ بڑا عجب معاملہ ہے، بڑا عجب معاملہ ہے۔ کس بات کی خوشی ہم منا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں جو نبی عطا کیے گئے ہیں وہ محبوب رب العالمین ہے۔ کل قیامت کے دن شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، جبکہ ہر ایک فرد نفسا نفسی کے معاملے میں ہو، حتیٰ کہ سابقہ زمانے کے انبیاء بھی پریشان ہیں، لیکن وہی نبی کریم کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا، اور تمام انسانوں کو ان کے اس جھنڈے کے ماتحت جمع کر لیا جائے اور نبی کریم شفاعت کریں۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن کیا اس بات کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں کہ اس نبی پر جو میسج نازل ہوا، اس نبی پر جو کلام نازل ہوا، وہ واحد کتاب جو قیامت تک جاری اور ساری ہے، اس کے احکام قیامت تک کے لیے، اگر ہم اس کتاب کو، اس کلام کے اندر جو کچھ ہدایات، نصیحتیں، احکام ہیں، اگر ان کو فراموش کرتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ربیع الاول شریف کی آمد پر نبی کریم کی بعثت پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو یہ دو صفاتوں میں تضاد ہے۔ یہ بڑا عجب مسئلہ ہے، بڑا عجب مسئلہ ہے۔ یہ گویا ہمارے اندر ہی ایک نفاق ہے کہ جہاں ایک پہلو کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، اور دوسرا پہلو یہ ہے جو اس نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس نبی کی ہدایتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو بتائیے، یہ جشن کیا پورا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شکر پورا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے جو کچھ اللہ نے عطا کیا اس کی قدر و قیمت جاننا چاہیے۔ اور قدر و قیمت کس طرح جانی جائے؟ جب تک کہ کسی شے کی حفاظت نہیں ہوگی اس کی قدر و قیمت نہیں ادا ہوگی۔ اور حفاظت کس طرح ہوگی؟ حفاظت ہوتی ہے اس کی دیکھ ریکھ سے۔ تو اگر ہم کلام پاک کی بات کریں تو کلام پاک کی دیکھ ریکھ یہ نہیں ہے کہ اسے بہترین طریقے سے مزین کر کے کبڑ میں کسی اعلیٰ طاق پر اس کو رکھا جائے، بلکہ اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کے اندر تفکر کیا جائے، اس کے اندر اپنے رب کو تلاش کیا جائے، اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس قرآن کو دیکھ کر کے، پڑھ کر کے ہماری نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کرنا۔ نبی کریم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے تو کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ اور اگر یہ گوشہ ہمارے زندگی میں داخل نہیں ہوا ہے اور پھر ہم میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں تو کہیں چل کر کے یہ کہنا ضرور لازمی آتا ہے کہ یہ خوشیاں ادھوری ہیں، یہ خوشیاں ادھوری ہیں، یہ خوشیاں ادھوری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے جس طرح قرآن کی نسبت خاص رکھتی ہے، اسی طرح تیسرے درجے پر نبی کریم پر نازل شدہ شریعت محمدی کی عظمت ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ تمام بنی اسرائیل اور تمام انبیاء کے شریعتوں کی جو خصوصیات تھے ان کو جمع کر کے شریعت محمدی میں اس کو جامع بنا دیا۔ تمام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر امتی اس عظمت کو نہیں پہچانتا اور پھر نبی کریم کی بعثت پر خوشی منا رہا ہے تو کتنی ادھوری خوشی ہے کہ اللہ نے تو صرف نبی کو رحمت للعالمین اور محبوب رب العالمین بنا کر کے نہیں بھیجا نا، یہ تو ان کی خصوصیات میں سے ہے، لیکن ان کی شان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے کلام پاک قرآن کو ان پر نازل فرمایا، شریعت محمدی ان پر نازل کی گئی جس کی مثال سابقہ میں کہیں نہیں ملتی۔ تو اس لیے صرف نبی کریم کی ذات کی عظمت نہیں بلکہ نبی کریم کی ذات کی عظمت کے ساتھ جڑی ہوئی خصوصیات
جن میں کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید ہے اور شریعت محمدی ہے، ان دونوں کی بھی عظمت کو سمجھنا اور اس کے مطابق ہماری ذمہ داری کا احساس کرنا ضروری ہے۔ شریعت محمدی کے تعلق سے امتی کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم دقیق نگاہ سے دیکھیں تو یہ جو کلام پاک ہے اور نبی کریم کی سنت مبارکہ جو احادیث مبارکہ میں جمع ہوا ہے، یا ہم صرف اسے سننا کہتے تو بھی کافی ہے، کیونکہ اس میں قول اور فعل اور سکوت تمام چیزیں جمع ہیں۔ تو اللہ کا کلام ایک جگہ ہے اور نبی کریم کی سنت وہ جو ہے کلام پاکی گویا شرع ہے۔ اب ان دونوں کو ملا کر کے شریعت محمدی بنتی ہے۔ شریعت محمدی میں اگر ہم دیکھیں کہ ان میں جو احکام نکالے گئے ہیں، اگر تھوڑا سا ہم مطالعہ کریں، تھوڑا سا ہم کمپیئر کریں، تو کتابیں تو پہلے بھی نازل کی گئی تھی، تورات، زبور اور انجیل تو پہلے بھی ہے، لیکن انہی کے ماننے والوں کو اگر پوچھا جائے کہ آپ اپنی ہی کتابوں سے کون سے احکام اخذ کیے گئے ہیں جو آپ کی ملت میں رائج ہیں، تو ویسے 5 احکام وہ بتا نہیں سکیں گے کہ جس پر ان کا اجماع۔ 5 احکام اگر آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم جانتے ہیں اس میں تحریف ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں اس میں جو ہے بگاڑ ہے، ان میں بہت سی باتیں اضافی ہیں، بہت سی چیزیں نکالی گئی، باوجود اس کے اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ جیسی حالت میں ہے، کیا کم از کم اس حالت میں ہی وہ کتاب احکام کے لحاظ سے لوگوں کے درمیان میں عام ہے تو نہیں ہے۔ یہود کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو تورات کے کیا احکامات پر وہ عمل پیرا ہے، کیا وہ احکامات ان کے نزدیک بالکل مسلمہ ہیں اور ان کے ائمہ کے نزدیک تحقیق شدہ ہے، تو ان میں بھی بڑا بگاڑ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جہاں یہ اعلان کیا کہ اس کتاب کی حفاظت ہم خود کریں گے، تو ذمہ داری اللہ نے لی، لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا اس امت کے علماء کہ دیکھیے انہوں نے جو محنت کی کہ کلام پاک کی حفاظت، ہم تو جانتے ہی حفاظ کرام کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن کلام پاک کی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سے نہیں ہو سکتی، اور اگر معنی غائب ہو جائے تو پھر اس تلاوت کا کیا فائدہ حاصل ہے؟ یعنی حفاظت صرف متن کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ حفاظت مفہوم کے اعتبار سے بھی ہے۔ یعنی امت میں الحمدللہ امت کے علماء نے بڑی محنت کر کے قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا اس کی وضاحت تفاسیر کی کتابوں میں ایک احاطہ بندی کے تحت، اصول کے تحت اس کو قلم بند کیا ہے، تاکہ ہر کوئی بشر اپنے طور پر اللہ کی آیت کو پڑھ کر کے کوئی اپنا مطلب نہ نکالے، کیونکہ بغیر علم کے، بغیر شان نزول کے، بغیر وہ عربی صرف اور نحو کے اصول اور عقائد کے، اللہ کے کلام پاک میں سے کسی آیت کا مفہوم از خود اپنی ذات سے نکالنا یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اب یہ سسٹم دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے۔ اگر ہم اس کے تہ تک جائیں گے تو ہم شکر نہیں ادا کر پائیں گے ہمارے اکابرین کا، علماء راسخین کا، جو پہلے صدی دوسری صدی میں جنہوں نے محنت کی، تفسیر کے میدان میں تعویلات کو جو ہے لکھا اور ایک ہی الفاظ کے جتنے معنی تھے، پھر وہ کون سا معنی جو ہے درست بیٹھتا ہے اس آیت میں، سابقہ آیت اور آنے والی پیش ہونے والی آیت کے درمیان میں تسلسل کو باقی رکھتا، یہ بڑا علم ہے۔ اسی لیے ہر کوئی مفسر نہیں بن سکتا، ہر کوئی کلام پاک کی تفسیر نہیں لکھ سکتا، علماء بے شمار ہیں لیکن مفسرین اکرام کتنے ہیں، لیکن اللہ نے ہر شعبے کی حفاظت چند ایسے افراد اور ایک طبقے کے ذریعے کی ہے کہ جس سے کلام پاک کا صرف متن نہیں، اس کا مطلب اور مفہوم بھی محفوظ ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آج اگر ہمارے درمیان قرآن موجود ہوتا اور وہ معنی اور مفہوم قطعی یقینی طور پر کتابوں کے ذریعے، تفاسیر کے علوم کے ذریعے ہم تک نہ پہنچتا، تو اللہ کی ذات کی قسم ہم نمازوں پر بھی
اتفاق نہ کر پاتے، کیونکہ کلام پاک میں نماز پڑھنے کا، نماز پر قائم ہونے کا حکم ہے، تعداد رکعت نہیں ہے۔ وہ تو سنت کے دفتر سے ہم کو حاصل ہوئی، وہ تو احادیث میں ہے کہ کون سی نماز کس وقت ادا، اوقات الصلاح، اس کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے۔ اسی طرح رکعت کی تعداد بھی جو ہے کلام پاک میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ یہ جو شریعت محمدی ہے، یہ شریعت محمدی جس طرح نازل ہوئی اسی شان سے اس کی حفاظت بھی کی گئی، دونوں کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلام پاک کی حفاظت ہوئی، اسی طرح محدثین کرام نے موضوع اور من گھڑت حدیثوں کو احادیث کے دفتر میں آنے سے روکا۔ ساری زندگی انہوں نے صرف کر دی محدثین کرام نے صرف اس کام میں کہ کہیں کوئی غیر جو قول نبی کا نہ ہو، وہ قول کہیں احادیث مبارکہ کے دفتر میں شریک نہ ہو جائے، ساری زندگی لگا، تب جا کر کے احادیث مبارکہ کے ویسے 300 سے زائد کتب ہیں جو احادیث مبارکہ میں جن کو جمع کیا گیا، مشہور معروف 10-15 ہیں، ان میں سے کتب ستہ جو ہے امتیاز رکھتے ہیں تمام دیگر احادیث کے کتب پر۔ لیکن پہلے صدی سے لے کر کے دیکھیے علماء کرام نے کتنی محنت کی۔ آج اگر ہم کلام پاک کو اٹھاتے ہیں تو اگر ہم عربی سے واقف نہ بھی ہوں تو ہمارے پاس ترجمہ موجود ہے، ہم اردو کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کیا ہم اس اردو کے ترجمے پہ شک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بڑی تحقیق کے بعد ترجمہ ہوا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی اس پر جو ہے نظر ثانی اور اس پر تحقیق کی گئی، اور کئی ہزاروں علماء نے اس پر تصدیق کی، تب جا کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے۔ اسی طرح تفاسیر کی کتب میں اس کی شرح اور جو ہے وضاحت موجود ہے کہ پس منظر کسی آیت کا کیا تھا، شان نزول کیا تھا، اس اعتبار سے ہمیں پورا ماجرا سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون سی آیت کس کے لیے، کس زمانے کے لیے، کیا یہ رہتی دنیا کے قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہے، یا صرف یہ ایک گروہ کے منافق کے لیے ہے، یا صرف یہ اہل ہوا کے لیے ہے، یا تمام مسلمانوں کے لیے، یا یہ صرف کفار کے لیے۔ یہ تمام باتیں، یہ تحقیقات علماء کرام نے اللہ کے فضل سے کی، اور ہمارے لیے معاملہ آسان کیا کہ آج ہمیں یہ ریڈی میڈ دفتر نصیب ہوا ہے جسے ہم شریعت محمدی کہتے ہیں۔ واللہ قربانیاں سابقہ زمانے کے اکابرین نے کی، پہلے دوسری تیسری صدی کے اکابرین نے اصل خدمات انجام دی، اور پھر مسلسل تواتر سے نسل در نسل علماء کی بڑی جماعت نے مشرق تا مغرب شمال تک، کوئی حصہ اس عالم کا ایسا نہیں ہے جہاں پر علماء نے کوشش نہیں کی، اور کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں سارے علماء جہاں پوری دنیا میں جو ہے علماء پھیلے ہوئے ہیں، الگ الگ تحقیق الگ الگ جگہوں سے ہوئی۔ اب اللہ کا شکر اگر ادا کرنا ہے اللہ کی ہمارے نبی پر نازل کردہ شریعت محمدی کے تعلق سے، تو سب سے پہلے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے انتظام کے ذریعے اس شریعت کی حفاظت کے لیے کیا بہترین معاملہ پیش کیا۔ یعنی یہ انتظام کتنا خوب ہے کہ الحمدللہ آج ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی شک و شبہ ذہن میں نہیں آتا، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہی معاملہ سابقہ قوم کا نہیں ہے۔ آپ یہود و نصرانیوں سے پوچھئے، وہ بیچارے دل میں ذوق اور شوق رکھتے بھی ہیں کہ ہم ہمارے جو ہے کتاب کو پڑھیں، تو وہ انجیل کو پڑھتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ تورات کو پڑھتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں۔ ان کے پاس بھی تراجم موجود ہے، وہاں پر بھی کئی لینگویجز میں ترجمے ہوئے، لیکن ان لوگوں کا حال دیکھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے اس امت میں برپا کیا، ایسا سسٹم سابقہ کسی نبی کے لیے اللہ نے نہیں رکھا، اور یہ شان ہے، یہ نبی کریم کی ذات سے جڑی ہوئی اس امت پر اللہ کا احسان۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو نبی کریم کی ذات کے تعلق سے ان کی عظمت کیسے سمجھ میں آئے؟ یہ اللہ کا احسان ہے نا
کہ آج ہم کنفیوزڈ نہیں ہیں. آج روئے زمین پر کوئی بھی کسی بھی جو ہے حصے کا کوئی قرآن اٹھائے اور دوسرے کسی حصے سے قرآن اٹھائے اور دیکھے کہ کوئی ایک نقطے کا بھی فرق ہو، ممکن نہیں ہے. یہ حفاظت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور اسی لیے وہ جو آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، تو یہ حفاظت صرف الفاظ کی حفاظت کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ حفاظت الفاظ اور معنی دونوں کے تعلق سے، الفاظ اور مفہوم کے تعلق سے، الفاظ اور شرح کے تعلق سے. اور یہ بھی انسانی عمل دخل کی وجہ سے نہیں ہے، انسانی کوشش کی وجہ سے نہیں ہے. سن لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے اس امت. اس لیے قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے پہلے قرآن اور حدیث کو کس طرح جمع کیا گیا، قرآن اور حدیث کی کس طرح حفاظت کی گئی کہ اس میں کوئی تحریف نہ ہو، اور اس کی کس طرح نسل در نسل اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے حقیقی معنی اور مفہوم کو ہمارے لیے محفوظ کیا گیا. جب تک اس علم کو نہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیسے ادا ہو. پہلا حصہ یہ ہے شریعت محمدی کے تعلق سے جو ذمہ داری امت مسلمہ کی، وہ دوسرے درجے پر وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو سمجھنے کے بعد اب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ تحقیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی مرحمت فرما دی. تحقیق کسی اور نے کر لی، اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی مرحلہ باقی ہے، عمل کا مرحلہ. دیکھیے الحمدللہ آج سابقہ زمانے کے کوئی یہود و نصارہ میں سے اگر کسی کو اپنے ہی نبی کے جو ہے راستے پہ چلنا ہو تو چل نہیں سکتے، کیونکہ اتنا تضاد ہے کتابوں میں. علماء کی نزدیک اتنا تضاد ہے، کوئی ایک حکم پر ایک جگہ جمع نہیں ہو پاتا ہے. اسی لیے ان کے طبقے دیکھیے کتنے بکھرے ہوئے. الحمدللہ مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، دیکھیے اصول دین میں کوئی فرق نہیں ہے. نمازیں وہی 5، کہیں کوئی چھٹی نماز نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت 4 جو ہے وقت کی نماز ہے. جو اصولی دین ہے وہ سب ایک ہے، چین سے لے کر کے افغانستان سے لے کے رشیا سے لے کر کے جو ہے جاپان تک، تمام عالم اسلام. اور یہ شان نبی کریم کی ذات کی شان سے جو ہے منسلک ہے کہ اللہ نے اپنے خاص فضل سے اپنے حبیب کے لیے یہ معاملہ فرمایا کہ ان کے وارثوں کے ذریعے کلام پاک کی بھی حفاظت کی اور احادیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم اور شرح کی حفاظت. ہمارے پاس صرف ایک مرحلہ ہے اور وہ ہے احکام پر عمل پیرا ہونا. یعنی آدھا کام ہمارے لیے کسی اور گروہ نے کر دیا، تحقیق کسی اور گروہ نے کر دی، اب ہمارے پاس بچا کچھ صرف اتنا ہے کہ جو کچھ احکام اخذ کیے گئے بس ان پر صدق دل سے عمل کیا جائے. کتنا آسان ہے. یعنی نبی کریم کی آمد، نبی کریم کی بعثت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، ان میں سے یہ ہے کہ ہم شریعت محمدی کے عظمت کو سمجھتے ہوئے کہ اس کی حفاظت کس طرح کی گئی، اب سچے دل سے ان احکامات کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنا. جب تک ہم شریعت محمدی کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، نبی کریم کی ذات اور نبی کریم کی بعثت کی خوشی منانا یہ ادھورا ہے. کیونکہ سوال یہ اٹھے گا آپ کس بات پر خوشی منا رہے ہیں؟ آپ کو تو خوشی منانا ہے نبی کریم کی محض بعثت پر نہیں، بلکہ نبی کریم پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. نبی کریم پر اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کو نازل فرمایا جو تواتر سے اگر دیکھا جائے تو انبیاء کے فہرست میں سب سے آسان ترین شریعت ہے. سابقہ زمانے میں یہ معاملہ نہیں تھا. دیکھیے ہماری شریعت کا تقاضا، اگر بندہ نیت کرتا ہے کسی عمل خیر کا تو اس کو 1 درجہ ثواب ملتا ہے، اور اگر اس نیت کے مطابق وہ عمل کرے گا تو 2 ثواب ملتا ہے. وہیں اگر کوئی بندہ برے کام کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس گناہ کو سرزد نہ کرے یا مرتکب نہ ہو. اور اگر جب بندہ کسی گناہ کا مرتکب ہو
تو اسے 1 درجہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس عمل پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وہ تحفے ہیں۔ آپ تحقیق کریں کتابوں میں، علماء کرام کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کے لیے یہ معاملہ نہیں تھا، یہ اتنی آسانیاں نہیں تھی جو آسانیاں ہمیں اس شریعت نے ہمیں عطا کی۔ باوجود اس کے افسوس، ہزار افسوس کہ امت محض خوشی کا اظہار گھر کو چمکانے اور جلوس نکالنے کو جو ہے قرار دیتی ہے، جبکہ خوشی کا اظہار نبی کریم پر نازل کردہ قرآن کی اتباع، قرآن کی اطاعت سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم پر نازل کردہ شریعت محمدی پر چلنے سے ہونی چاہیے۔ خوشی کا اظہار تب ہو جب ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ ہم شریعت کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہم نبی کریم کی اتباع کے میدان میں کوئی کوشش نہیں کر رہے، ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم پر سب سے بڑا معجزہ کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی ہم کوئی تلاوت نہیں کرتے، کوئی اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو بتائیے ہمارا جشن کیسا جشن ہے؟ کس بات کا جشن ہم منا رہے ہیں؟ کتنا ادھورا ہے، کتنا کھوکھلا ہے ہماری یہ خوشی کہ جو عمل سے خالی ہے، عمل سے خالی ہے۔ احساس ہونا چاہیے امت کے افراد کو کہ یہ رسمی معاملہ جو امت میں عام ہو چکا ہے، یہ ہمارے نفس سے امارہ کی باعث ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اولیاء کاملین سے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر امت کے افراد اس نازک مسئلے کی تہ تک نہیں جاتے تو ہمیشہ اپنے آپ کو جنتی تصور کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائیں گے، کیونکہ یہ زندگی، یہ جو ہمیں زندگی نصیب ہوئے، یہ گمان سے انسان کو جنت و دوزخ حاصل نہیں ہوتا، عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ بڑی محنت درکار ہے، عقائد کو درست کرنا ہے، اعمال کو صالح بنانا ہے، اعمال میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے، تب جا کر کے بارگاہ کبریائی میں شاید ہمارے اعمال شرف قبولیت کو پہنچے۔ اور اس میں بھی اگر ریا اور دکھاوا اور یہ ایسی چیزیں ملاوٹ کے اگر موجود ہو تو وہ ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور سوائے خسارے اٹھانے کے ہمارے لیے کچھ نہیں۔ تو کیسے ہم خوشی کا اظہار کریں جبکہ ہمارا عمل کا دامن بالکل خالی ہے؟ ہاں، خوشی تو اس کے لیے ہے میلاد کی جس نے اپنی ساری زندگی اتباع میں گزاری۔ مبارک ہو اس کے لیے ہر دن میلاد کرتے ہیں، اس کے لیے ہر دن میلاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں اپنی محبت کے لیے نبی کریم کی اتباع کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، استعوذ باللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری اتباع کرو، ان سے کہہ دو کہ تم میری اتباع کرو۔ تو اللہ کی محبت کی سند اگر نبی کریم کی اتباع ہے تو کیا نبی کریم کی محبت کی سند نبی کریم کی اتباع نہیں ہوگی؟ جب اللہ کی محبت کے لیے بھی نبی کی اتباع سند ہے قرآن پاک کی دلیل کے طور پر، تو کیا نبی کریم کی محبت کے لیے نبی کریم کی اتباع ضروری اور لازمی نہیں ہوگی؟ یہ عقلی اور یہ منطق کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں اور سمجھیں، تب بھی جسے علم نہیں ہے وہ بھی یہ بات کو واضح طور پر سمجھ سکے گا کہ ہاں، اگر نبی کریم کی ذات پر مجھے شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، تو سب سے پہلے شکر ادا اس طرح کرنا ہے کہ نبی کریم کے بتائے گئے راستے کی اتباع کرنا، نبی کریم کا فرما بردار بننا ہے، نبی کریم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر اپنی زندگی بسر کرنا ہے،
تب جا کر کے نبی کریم کی ذات ہم سے راضی ہوگی، اور جب نبی کریم کی ذات ہم سے راضی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا بھی شامل حال ضرور ہوگی۔ اور یہ سسٹم ہے، یہ بالکل واضح ہے، باوجود اس کے جس نقطے پر ہم آنا چاہ رہے ہیں، کیوں ایسا ہے کہ امت کے لوگ اس مہینے میں صرف گھروں کو سجانے اور جو ہے مجالس قائم کرنے اور جلوس رکھنے اور یہ تمام چیزیں جو ہے مجالس مقرر کرنے، بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ربیع الاول شریف میں ہم نے جو ہے نبی کریم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر لیا، ذمہ داری ہوگی۔ سوچیں، علماء سے آپ ان بات کو اخذ کریں، کیا یہ درست ہے؟ ہر عالم آپ کو کہے گا کہ نہیں، یہ ادھورا ہے، کہ خالی اس سے ممکن نہیں ہے۔ بندہ نماز نہ پڑھے اور نبی کریم کی ذات آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو کیا اسے رخصت ہے؟ بندہ حرام کام میں زندگی بسر کرے لیکن نبی کریم کی آمد پر بھی خوشی کا اظہار کرے تو اب کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اسے چھوٹ ہوگی؟ اور یہاں معذرت کے ساتھ علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ترجیحات کا علم اپنے ذہن میں ہمیشہ تازہ رکھے، کہ جو چیز متروک العمل ہے اس کی طرف امت کو رغبت دلائے۔ نبی کریم کی شان کے تعلق سے الحمدللہ امت مسلمہ میں یہ اللہ کا احسان ہی، نبی کریم کی شان مسلمہ سینے میں موجود ہے ایمان والے، لیکن نبی کریم کی شان موجود ہے، قرآن کی شان گھٹی ہے، نبی کریم کی شان موجود ہے، شریعت کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ نبی کریم کی شان میں گستاخی، نبی کریم کی عظمت کہ یہ دو پہلو ہیں، اللہ کا کلام اور شریعت محمد۔ یہ خصوصیات میں سے ہمارے نبی کی کہ اس شریعت میں جو کچھ بھی ہے جو بالکل بے نظیر ہے، سابقہ کسی نبی رسول پر ایسی شریعت نازل نہیں، یہ صدقہ نبی کریم کی ذات کا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے اس شریعت کو اتنا آسان کرا۔ یہ کلام پاک بھی تمام سابقہ کتب کی جامع ہے، یہ بھی نبی کریم کا معجزہ ہے۔ تو اگر کوئی نبی کریم سے محبت کرتا ہے لیکن قرآن سے محبت نہیں کرتا، شریعت محمدی سے محبت نہیں کرتا، تو جان لے کہ اس کی محبت جھوٹی ہے، وہ صرف ایک طرفہ دعویٰ ہے، اور دعوے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو منافقین بھی بڑا کیا کرتے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت الفاظ میں رد کیا اور اشد عذاب کی ان کو وعید سنائی کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے دلوں میں کیا ہے، تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو لیکن اصل میں تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ بارہا اس مفہوم کو ہم نے کلام پاک میں گھومتے ہوئے دیکھا، آیتوں میں، الگ الگ سوروں میں۔ کیا یہ ہمارے لیے آئینہ نہیں ہے کہ محض اگر جلوس نکالنا اور نعت خوانی کی محفلیں قائم کرنا اور گھر کو روشن آفتاب بنانا، کیا یہی ذمہ داری باقی رہ گئی؟ ہم یہ کہتے ہیں یہ تو ہو رہا ہے نا، یہ ہوتا رہے، جو عمل جاری ہے اور رائج ہے اس کے تعلق سے رغبت دلانا، یہ کون سی حکمت ہے؟ اصل حکمت یہ ہے کہ جو چھوٹ رہا ہے اس کی یاد دہانی کیجیے۔ اسی لیے ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کرو کہ جو آپ کرتے آ رہے ہیں، آپ نسل در نسل رسمی طور پر وہ کر رہے ہیں، اور کئی چیزیں تو نہیں ہیں جو پہلے نہیں دیکھی گئی وہ بھی چل رہی ہیں۔ بہرحال اس کی نسبت کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم کے بعثت سے ہے اور خوشی کا اظہار ہے، تو اگر وہ جائز امور میں سے ہے، شریعت کے احکام کے احاطے میں ہے، تو اس کو مباح تصور کیا جائے۔ لیکن یاد رہے کہ چاہے کتنا ہی کوئی نبی کریم کی ذات پر، ان کی بعثت پر خوشی منائے، اور جو کچھ بھی ہم آج الگ الگ طریقے کار سے خوشی کا اظہار ہے، وہ سب مباح کے درجے میں ہے، مباح کے درجے میں۔ خوشی کا اصل اظہار اگر ہے تو وہ نبی کریم کی اتباع ہے جو فرض ہے، نبی کریم کی اطاعت ہے جو فرض ہے، جو مباح ہے وہ مباح ہے۔ رائج جس طرح بر صغیر ہند و پاک میں اور دیگر ممالک میں کہ بھائی میلاد کی محفل کو جس طرح قائم کیا جائے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ انسانوں نے بنایا ہوا طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے اسے مباح کے درجے میں اس کو رکھا۔ اب حسن نیت کے ساتھ میں اگر
شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اسے مستحب کا مقام حاصل ہوگا، زیادہ سے زیادہ، نہ وہ سنت بنے گا، نہ وہ واجب بنے گا، نہ وہ فرض بنے گا، لیکن فرائض ہم پر ہمیشہ ٹنگ کی تلوار کی طرح ہے۔ اگر ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور ہم نبی کریم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ اور ایسی قوم پر، علماء پر واجب ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو نبی کریم کی ذات پر خوشی کا اظہار رائج طریقوں سے کرنے کو کہیں، پہلے نمازوں کو قائم کرنے کا جو ہے وہ احساس دلائے، کیونکہ یہ تو ہو رہا ہے نا۔ ہاں، اگر ایسا ہو کہ لوگ ربیع الاول شریف کو بھول جائیں، کہ لوگ جو ہے نبی کریم کی بعثت کے تعلق سے خوشی منانے کو معیوب سمجھے، ہاں تو اب یہ گناہ کے زمرے میں ضرور آ سکتا ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن شکر کے پہلو کیا ہے؟ شکر کا پہلو یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم نبی کریم کی ذات پر مر مٹیں، نبی کریم کے بتائے گئے راستے پر چلیں۔ شکر کا پہلو یہ ہونا چاہیے، نبی کریم کی اطاعت اور اتباع ہونی چاہیے، تب جا کر کے شکر کا حقدار۔ معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ دور حاضر میں رائج ہے وہ شیطان کا ایک مکر فریب ہے۔ صوفیاء کرام نے اس کے تعلق سے بڑی باریکی سے اپنی کتابوں میں لکھا اور سمجھایا اور اشارہ دیا کہ دیکھو، یہ جو ملعون شیطان ہے نا، یہ انسانوں کو ڈائریکٹ حرام کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ نیکی کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت سے اپنے مکتوبات میں اس پر اشارہ کیا، تفصیل لکھی کہ شیطان ڈائریکٹ آپ کو حرام کام کی طرف دعوت نہیں دے گا، بلکہ آپ کو بتلائے گا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہی ہے، اور وہ جو دائرہ ہے نا وہ نوافل کا دائرہ ہے، مباح کا دائرہ ہے، جس میں شیطان آپ کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ شیطان کو فرائض واجبات سنت کے دائرے میں کوئی دخل نہیں، مجبور ہے شیطان اس دائرے میں دخل ہی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ مسلمہ ہے، اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ کبھی شیطان آ کر کے کسی مصلی کو یہ ذہن میں وسوسے نہیں ڈالتا کہ 3 رکعت مغرب کی نماز کے بجائے تو 2 رکعت پڑھ لے، ممکن نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس وسوسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہیں مانے گا، کیونکہ اب یہ مسلمہ بات ہے پوری کائنات میں کہ مغرب کی 3 رکعت ثابت ہے۔ اب یہ ذہن میں بات نہیں آئے گی، ہاں لیکن یہ بات ضرور آئے گی کہ مغرب کی نماز سلام پھیر کے سیدھا گھر کو چلے جائے اور تسبیحات نہ پڑھے، 2 رکعت سنت نہ پڑھے، صلاۃ الاوابین میں سے 2 رکعت نہ پڑھے۔ اب یہ باتیں ضرور، یعنی نفس کو پہچاننا ہے۔ شیطان بھی ہمیں وسوسے کس راہ سے لگا رہا ہے، کہاں سے وہ آ رہے ہیں، تو نبی کریم کی محبت کا دائرہ جو ہے، اس دائرے میں اگر ہم دیکھیں کہ اب یہاں اس خوشی منانے کے دائرے میں شیطان کیا وسوسے ڈالتا ہے، تو دیکھیے شیطان نے ہمیں ملوث اور مستغرق کر دیا روشنی کرنے میں۔ ٹھیک ہے، کریے، مباح ہے، کوئی بندہ اس کو حرام نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم کی محبت میں ہم نے گھر کو روشن کیا، مباح ہے۔ اسی طرح اور بھی دوسرے خیر والے اعمال ہیں، بالکل کریے، مباح ہے، لیکن وہیں اگر ساری توجہ انتظامات میں اتنی ہے کہ منڈپ لگا رہے ہیں، شامیانہ بن رہا ہے، مغرب کی نماز بھی فوت ہو گئی، عشاء کی نماز بھی فوت ہو گئی، فجر تک تمبو گاڑ رہے ہیں، فجر تک شامیانہ لگ رہا ہے، جو ہے رات بھر نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر فجر کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے تو منتظمین کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ وہاں شریک تھے سب ہی گنہگار ہوں گے، کیونکہ سب نے اس میں شریک حصہ لیا اور جانتے بوجھتے ایک مباح کام کو ترجیح دی اور فرض کو بھول گئے۔ یہ بگاڑ کی جرت اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھی نہیں دی۔ بات کو سمجھے، اس بات نبی کریم کی ذات کو بھی یہ رخصت نہیں تھی کہ وہ چاہے نماز پڑھے چاہے نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ شریعت اللہ نازل کرتا ہے۔
انبیاء بھی مجبور ہیں، ان پر جو شریعت نازل کی گئی اس پر انہیں بھی عمل کرنا ہے. کیسے بھول جاتے ہیں؟ فضیلت اپنی جگہ ہے، قربت اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، باوجود اس کے محبوب رب العالمین کے لیے بھی کوئی ایک وقت کی نماز کی چھوٹ نہیں. نواسہ رسول نے حالت نماز میں گردن کٹا کر کے ثابت کر دیا کہ جنگ کے حالت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں. یہ اہل بیت رسول نے سب سے بڑی جو ہے اپنے عمل سے جو ہے اس بات کو ہمارے سامنے پیش کی. تو کیسے ممکن ہے کہ آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پر خوشی کا اظہار کریں لیکن وہی فرائض اور واجبات اور سنت کا اہتمام نہ ہو، خیال نہ ہو؟ تو یہ ہمارے لیے گرفت ہوگی. اس لیے سابقہ زمانے میں اور اس زمانے میں جو بھی بدعات پر عمل ہوتا تھا اس پر امام ربانی مجدد الفسانی نے بڑا پیارا خلاصہ پیش کیا. امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانے میں اسلام قوت پذیر تھا، سلاطین مسلمان تھے اور ایک زمانہ ماحول اسلامی تھا، علماء سب طرف پھیلے ہوئے تھے، اسلامی علامتیں شعار بلند تھے اور سبھی فرائض واجبات پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے، سنت کی بڑی احتیاط تھی. فرمایا اس زمانے میں اکابرین نے چند بدعات کو نور کی طرح دیکھا اور اسے نفلی عمل کے طور پر اجازت دی. فرمایا یہ اجازت دینا بھی کس لیے تھا؟ کیونکہ جن کو اجازت دی اس شے کی، یعنی امت کو دی، چلو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں، تو وہ اس پس منظر میں تھا کہ امت اس وقت فرائض واجبات سنت کا حق ادا کر رہے تھے. تو جب یہ سب کچھ ادا ہو رہا ہے تو اب کچھ ایک نفلی عبادت اگرچہ سنت میں سے نہیں ہے لیکن نیک نیت تھی کہ سب اللہ کی رضا کی خاطر چلو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، کیونکہ جو کرنے والے کام تو پورے کر رہے تھے. فرمایا جب زمانہ بدل گیا، ضعف اسلام کا زمانہ آیا، اسلام ہی کمزور ہو گیا، لوگ فرائض اور سنت واجبات اور سنت میں کمزور ہو گئے، تو ایسے زمانے میں کسی بدعت کو کیسے برداشت کیا جائے؟ یہ مجدد الفسانی کی فراست تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ان تمام باتوں پر روک لگا دی جو ان سے سابقہ زمانے کے اکابرین نے جس کی اجازت دی، جن میں نعت خوانی بھی آتی. بڑا عجب معاملہ ہے، جب ہم نے یہ بات پڑھی تو سمجھ نہیں آیا کہ امام ربانی نے نعت خوانی پر بھی روک لگا دی کہ بھئی یہ بھی بدعت میں سے. لیکن اہل فراست لوگوں کے لیے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ نعت خوانی سے مراد کلی طور پر نعت خوانی نہیں ہے، بلکہ ان کی نظر میں دور حاضر کا حال موجود تھا. ان کی فراست دیکھ رہی تھی کہ نعت خوانی کے نام پر جو کمرشلائزیشن اور جو پیسوں کا کاروبار جب پھیلے گا، فرمایا یہ اب حرام ہے. نام رسول اللہ کا لیا جا رہا ہے، آپ نے پوری ایک انڈسٹری بنا دی، ایک پوری انڈسٹری بن رہی ہے کمرشلائزیشن کی، لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے یہاں معاملہ کر رہا ہے. اخلاص کہاں پاؤ گے؟ نبی کریم کی محبت پیسوں سے کیسے تولو؟ تو اب اس ضمن میں ہم مجبور ہوتے ہیں کہ کہنے کہ واللہ جن اکابرین نے شیخ احمد فاروق سرہندی کو الفسانی کا خطاب عطا فرمایا، مجدد الفسانی کا خطاب، وہ کتنا درست ہے کہ آج ان کے اقوال کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا دور حاضر کا آئینہ عکاسی ہے، کہ جس کو دیکھ کر کے گویا انہوں نے 450 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا کہ دیکھو یہ بھی اجازت ہے، یہ بھی اجازت ہے. حتیٰ کہ اکابرین کے پاس معروف ہے کہ بدعات کی 2 قسمیں ہیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ. امام ربانی کہتے ہیں کہ میں یہ تفریق مانتا ہی نہیں، میرے نزدیک بدعت ہے، اس میں کوئی حسن ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا کیونکہ تحقیق یہ کرنا ہے، یا تو کوئی عمل جس کی بنیاد شرع اور سنہ نہ ہو تو وہ تو بدعت ہے، لیکن اگر کس کی بنیاد شرع اور سنہ میں ضرور ہو لیکن طرز عمل صحابہ کے زمانے میں تابعین تابعین میں دیکھا نہ جائے تو اب اسے بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا. بس
اس طرح امام ربانی قدس اللہ علیہ وسلم نے بڑی تحقیق کے ساتھ میں خلاصہ کیا، اور سابقہ زمانے میں جو ڈھیل اکابرین نے، علماء راسخین نے امت کو دی تھی، اس پر بھی انہوں نے روک لگائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کی اس پختگی اور پرعزم ارادے کے ساتھ میں دائرہ مباح کو اور غیر ضروری چیزوں کو روک تھام کرنے کی وجہ سے آج اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ پاک صاف طریقے سے پہنچا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کے زمانے میں جو دین تبدیل ہو چکا تھا، داڑھی پر پابندی تھی، ٹوپیوں پر پابندی تھی، ختنہ پر پابندی تھی، بڑے بڑے مسئلوں پر فرائض اور واجبات میں دخل دے کر کے احکام کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی، تو یقین مانے آج ہمارے پاس اسلامی نام تو ضرور ہوتے، لیکن حقیقت میں شریعت محمدی کا کوئی حصہ ہمارے پاس موجود نہ ہوتا اگر امام ربانی جیسی ذات جو ہے پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کھڑے ہو کر کے اسلام کو نہ بچاتے۔ کہنا مقصود یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو رائج ہے بدعات کے طور پر، اسی پر اصرار کرنا اور اسی کو اہل سنہ والجماعہ کا موقف قرار دے کر کے اپنی دفاع کرنا، یہ عقل مندی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو فرائض اور واجبات اور سنت جس کی پوچھ ہے، بدعات میں سے کسی ایک شے کی پوچھ نہیں ہے، نوافل کی پکڑ نہیں ہے سنت میں، کیا علماء اس حقیقت کو نہیں جانتے؟ نوافل کہتے ہی ہیں اسی کو جس کے ترک پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں۔ تو جس شے پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، اس پہ اصرار کرنے کی اتنی ضرورت کیا ہے، جبکہ فرائض اور واجبات بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میلاد کی خوشی کی روحانیت کو باقی رکھا جائے، روح کو باقی رکھا جائے، اور رسمی طور پر جو معاملہ چل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ خوشی کا اظہار جلوس ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی بندے کے نزدیک خوشی کا اظہار شاید یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ آج میرے نبی کریم کی آمد ہے، یعنی آج مبارک وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو مبعوث فرمایا، تو میں اب اپنی زندگی میں ایک نئی سنت کو زندہ کروں گا اور ایک بدعت کا خاتمہ کروں گا۔ اللہ کی ذات کی قسم، اس کی شاید یہ نیت ہزاروں مجلسوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہو اللہ کی بات، کیونکہ اس کا یہ عمل اسے نبی کریم کے ذات سے اور قریب لے آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں مروجہ جو طریقہ ہے میلاد کے منانے کا، اس کی ایجاد ہی 700 800 900 سال پہلے ہوئی۔ یہ سلف صالحین کے زمانے میں نہیں تھا، تو اس پر اتنا اصرار کیا؟ ٹھیک ہے، جائز ہے، جو نیک نیتی سے کرے اس کو کرنے دیجئے، اس پہ روک تھام بھی کرنا منع ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو اللہ نے جائز قرار دیا اسے ہم ناجائز قرار دینے والے کون ہوتے؟ یہ توازن ہونا چاہیے۔ لیکن اصل مسئلہ اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ امت کو پوچھ تو فرائض اور واجبات اور سنت کی، کہ جو امت فرائض اور واجبات اور سنت کا اہتمام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی یا کرنے کی نیت نہیں رکھتی، تو اسے میلاد کی خوشی منانے کا کوئی حق نہیں۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ ارے خوشی تو اس کے لیے ہے جس نے اپنے زندگی کو نبی کریم کے آئین کے مطابق ڈھالا۔ خوشی اس کے لیے ہے جس نے نبی کریم کو اپنا رول ماڈل بنایا، اور رول ماڈل بنانے سے مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ سب سے بڑے ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ وہ امام الانبیاء ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں، صرف یہ لفاظی والی جملے جو نعت خوانیوں میں اور قوالیوں میں آتی، کیا اس سے نجات ہوگی؟ نجات یہ ہے کہ گفتگو کم ہو، نبی کریم کی ذات کے حکم کے مطابق عمل ہو۔ اگر راضی کرنا چاہتے ہیں نبی کریم کی ذات کو، تو نبی کریم کی اتباع کرنی ہو۔ گفتگو کا مرحلہ نہیں ہے ہمارا۔ احکام جو شریعت محمدی میں بالکل صاف اور واضح طور پر 14 صدی کی محنت کے بعد ہم تک پہنچے، ہمیں صرف عمل کرنا ہے۔ ہم پر تو تحقیق بھی واجب ہے، تحقیق ہو چکی، دور گزر چکا، کتنا آسان ہو گیا، لیکن وہی ہم شریعت کے احکام کو اپنے دل میں حقیر جانتے ہوئے نبی کریم کو عظیم جانتے ہیں۔ یہ تضاد کیسا ہے؟ یہ نفاق سے بڑھ کر کے اور کیا ہے؟ یہ کھلا نفاق ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھنا چاہتا،
لیکن نبی کریم کی آمد پر خوشی منائے، کیا اس بندے کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی کریم کا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے کہ میں نمازوں سے خالی ہوں، فرائض سے خالی ہوں، واجبات سے، اور پھر وہ عزم اور ارادہ کرے کہ اس مبارک مہینے میں قسم کھاتا ہوں اے اللہ نبی کریم کی ذات کی کہ اب جو ہے نمازیں میری نہیں چھوٹیں گی، تو اب اس کے لیے اس سے بڑھ کر کے میلاد کی خوشی اور خوشی، یہ اس نے میلاد کو پایا۔ تو میلاد شریف کی خوشی ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کا عملی پہلو یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اکابرین اولیاء کاملین نے بھی میلاد کی محفلیں مقرر کی، لیکن ان محفلوں میں کوئی حرام مکروہ عمل کو دخل نہیں ہونے دیا۔ اکثر میلاد کی محفلوں میں اکابرین کے نزدیک نبی کریم کی سیرت کا دور ہوا کرتا، وہ عربی اشعار ہوا کرتے تھے جس میں نبی کریم کی بعثت کے اوقات میں احادیث مبارکہ میں جو کچھ نبی کریم کے تعلق سے آیا اس کا تکرار، نبی کریم کے معراج میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فضائل نبی کریم کو عطا فرمایا اس کا تذکرہ کر کے دراصل یہ ایک سیرت کا مطالعہ بن جاتا ہے اشعار کے ذریعے، جس کو منظوم طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ اکابرین کا طریقہ یہ ہے، دیکھیے ہم میلاد کی دو بڑی کتابیں موجود ہیں جو پورے روئے زمین پر عرب تعجم مشہور اور معروف ہیں، کہ ایک مولد دبائی اور ایک مولد برزنجی، عربی میں ہے، اس کا معنی اور ترجمہ بھی ملتا ہے، آپ پڑھیں تو اصل اکابرین اولیاء کاملین کے نزدیک ہمیشہ قدیم زمانے سے اگرچہ بدعت ہی صحیح، لیکن بدعت کو بھی انہوں نے اس طرح احاطہ بندی کر دی ہے کہ وہ بدعت صرف حسنہ بن کے رہے، اس میں کوئی برائی نہ داخل ہو، کہ وہ مجلس بھی ایسی ہو جس میں کوئی شور گل نہ ہو، ہر کوئی باادب بیٹھا رہے، ہر کوئی تفکر کے عالم میں ہو، علماء اکرام کی محفلیں ہوں، مولد برزنجی، مولد دبائی یا دیگر ایسی کتب، یہ دو مشہور ہیں، اور بھی کہ جن میں نبی کریم کے بے شمار درجنوں اور سینکڑوں حدیثوں کا تذکرہ شعر و شاعری کے الفاظ میں اس کو منظوم طریقے سے اس کو بن کر کے جب پیش کی تو پڑھنے والے کو ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ حدیث کا دورہ بھی ہوتا ہے، کئی حدیثیں جو نہیں معلوم ہے بندے کو وہ پڑھنے۔ دور حاضر میں یہ آداب ہم ترک کر چکے، نعت خان معاذ اللہ ان کے بارے میں کیا کہیں، ایک پورا انڈسٹری بن چکا ہے جو صرف دکھاوا ہے، اتنا زیادہ گلو ہے وہاں پر، اور وہاں پر وہ پیسوں کو نچھاور کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے کیا بنا دیا؟ اور نام ہم اولیاء کا لیتے ہیں، کام ہم شیاطین کے کرتے ہیں، یہ سب اصل بگاڑ ہے۔ اور دیکھیے یہی وہ شیطان کا مکر و فریب ہے کہ شیطان نے اب ان چیزوں کو بڑی اہمیت دی ہمارے دل میں کہ نہیں بولے میلاد تو منانا ہے تو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر ڈی جے لگیں گے، بڑے بڑے، سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کا دین پاک ہے ان سب چیزوں سے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کس بات کا ڈھنڈورا پیٹے؟ نبی کریم کے ذات پر آپ کو فخر ہے، عمل کر کے دکھائیے، آسمان میں آپ کا جو ہے ڈنکا بجے گا۔ آپ لوگوں کے درمیان میں نبی کریم کے نام کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر کے کام کر دیا، آپ کے اور میرے نبی کریم کے ذکر کرنے سے نام بلند نہیں، اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ نبی کریم کا نام نامی فرشتوں کی زبان پر ہے، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو نبی کریم سے واقف نہیں، حقیقی معنی میں ایک انسانی ہے جو واقف ہے۔ تو ہم اصل نبی کریم کی ذات پر خوشی منا رہے ہیں، لیکن طریقہ کار شیاطین کا اختیار کر رہے ہیں، تو دراصل توہین ہو رہی ہے نبی کریم کی ذات۔ اس لیے آداب کی ضرورت ہے، محفلیں ضرور قائم کریں، لیکن ان محفلوں میں سیرت کا کچھ حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ آداب وہی ہونے چاہیے جب نبی کریم کے زمانے میں شور گل، یہ باجے، یہ ڈی جے، یہ لاؤڈ سپیکر، یہ ہمیں دوسروں کو جتلانا مقصود نہیں ہے۔ ہمارے اندر اگر عظمت نبی کریم کی پیدا ہو جائے نا تو وہ کافی ہے۔ ہمیں اندر اعلان کرنا ہے کہ اے غافل امتی تیرا نبی کون ہے، آگاہ ہو جا کہ تجھے کیسا نبی عطا ہوا ہے، اپنے اعمال کو درست کر لے، شفاعت تیری۔ ہمیں اپنے آپ کو
ہمیں غیر قوم کو جتلانا نہیں ہے. اور ہم کیا بتلائیں گے؟ دنیا بھر کے لوگ آج جو ہے تحقیق کرنے والے خود مان چکے ہیں کہ نبی کریم کی ذات کتنی افضل ہے. غیر قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھی ایسی ذات نہیں. وہ ایک کتاب کسی نصرانی نے لکھی ہے کہ 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل آف دا ورلڈ کی سب سے زیادہ انسانیت پر کس کا اثر رہا ہے. لکھنے والا نصرانی ہے لیکن اس نے نبی کریم کی ذات کو نمبر 1 پہ رکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نبی کریم کی ذات کو رکھا حالانکہ میں نصرانی ہوں. وہ یہ کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت نتیجے کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو اگر مسلمان بھی نبی کریم کی عظمت کا بول بالا کرے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، کافی نہیں ہے. ہمیں صرف بول بالا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم کی ذات پر عمل کرنا، کیونکہ اصل قابلیت، اصل اللہ کی رحمت شامل حال تبھی ہوگی جب اتباع درمیان میں شریک ہو. تو ہمیں چاہیے، علماء کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھے. جس طرح ماحول غیر قوم کے درمیان میں ہے اس طرح کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ غیر قوم کے لوگ بھی بڑے بڑے جلوس نکالتے ہوئے ان کے دیکھا دیکھی. ہمارا دین الگ ہے. ہمارا دین تعظیم سکھاتا ہے. ہمارا دین پڑوسی کے حقوق سکھاتا ہے. اگر بڑے بڑے جلوس کرنے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا بے جا جوان بچے جو ہے خرافات والے کاموں میں نظر آتے ہیں تو ایسی چیزوں کی روک ٹوک ہونا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ کلی طور پر اس عمل کو ہی بند کر لیں، لیکن اگر آپ خرافات کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو اب تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں آپ. جو چیز ضروریات میں سے نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور مباح ہے، لیکن مباح کے پانے میں آپ کو امید ہے کہ کچھ مستحب تک نعمت مل جائے، اللہ راضی ہو، لیکن اس مقصد کو پانے کے چکر میں اگر حرام سرزد ہو رہا ہے، مکروہ عمل ظاہر ہو رہا ہے تو اب اس کام سے آپ کو رکنا چاہیے. اللہ کی نماز کی مثال دیکھ لیجیے. نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر جس جگہ نماز پڑھی جائے وہ نجاست سے پاک نہ ہو، جو لباس ہم پہنتے ہیں وہ نجاست سے پاک نہ ہو، بدن جس کے ذریعے نماز پڑھتے ہیں اگر وہ نجاست سے پاک نہ ہو تو نماز بھی پڑھنا ہمارے لیے گناہ کا ارتکاب ہے. یہ نہیں ہے، کیونکہ نماز تو اصل عبادت اللہ کی ہے، لیکن اب جو وسیلہ ہے اس نماز کو درست کرنے کے لیے جو آداب اللہ نے رکھے گئے ہیں کہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، بدن بھی پاک ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں جانتے بوجھتے تو ہم گنہگار ہیں ہی نہیں. یعنی بندہ نماز پڑھے گا بھی اور گناہ بھی پائے گا. اسی طرح اگر ہم میلاد کی محفلیں قائم کر رہے ہیں جانتے بوجھتے کہ حرام ہوگا، جانتے بوجھتے کہ لوگوں کے درمیان میں برے اعمال جو ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو اب اس مجلس کے قائم کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے گا. آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ وہ ہمارے کنٹرول میں کراؤڈ نہیں تھا تو کیوں پھر آپ نے مینجمنٹ کی. مت بلائیے اتنی کراؤڈ کو. گھر میں 10 لوگ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کریں، بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میلاد کو قبول کرے. کہیں لکھا گیا ہے آپ کو 10,000 لوگوں کو جمع کرنا؟ کس کو جتلانا چاہ رہے ہیں؟ اس کو پولیٹیسائزیشن کیا گیا ہے. یہ سیاست نہیں ہے. محفلیں ہوں، خانقاہوں میں ہوں، مساجد میں ہوں، گھروں میں ہوں، نبی کریم کی ذات کو یاد کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، اور سب سے اہم عزم و ارادہ کریں کہ سنت کو چلیں. فرائض اور واجبات کے بعد جب دفتر ہی پورا خالی ہے فرائض اور واجبات کا تو کیسا ملا؟ یاد رہے ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، اور تمام علماء جو اس پر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں، میلاد کے جلوس ہو یا جو بھی ایسے مجالسیں ہیں، اگر وہ آداب کے تحت آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کل بروز قیامت آپ سے پوچھ ہوگی. آپ نہیں بری ذمہ ہو سکتے. آپ علماء میں سے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اچھے عمل کو پانے کے لیے آپ حرام راستے کو اختیار نہیں کر سکتے. گمراہ کن راستے پہ چل کر کے ویسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اب جو ہے ہماری ذمہ داری کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فہم اور فراست عطا کی ہے اس کے ماتحت اس ربیع الاول شریف کے مہینے میں جتنا ہو سکے نبی کریم کی عظمت کے ساتھ ساتھ قرآن کی عظمت
شریعت محمدی کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم کی اتباع اور اطاعت میں 2 قدم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سب سے بڑی میلاد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.